السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ کافی عرصے سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، شیڈول بتا دیں۔ تو آج کل جیسے بیماریاں عام ہیں، اگر آپ پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے ویکسینیشن نہیں کریں گے تو آپ کے برڈز جو ہے جلدی بیماری کا شکار ہو جائیں گے، اور نتیجہ جو ہے آپ کی وہ ساری محنت بیماری کی صورت میں آپ سے وہ تمام برڈ جو ہیں ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو آج پہلے ڈے 1 سے لے کر اس کے جوان ہونے تک پورا شیڈول دوں گا۔ آپ میرے اس شیڈول پہ عمل کریں، پراپر طریقے سے ویکسینیشن کریں، انشاءاللہ آپ کو 100 آؤٹ آف 100 رزلٹ ملے گا، میری گارنٹی ہے۔ جس دن انڈا فرٹائل ہوگا، چوزا نکلے گا، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو 2 قطرے، اگر آپ کے پاس NDH9 ہے تو 2 قطرے آپ نے پلانے ہیں۔ اگر آپ سمپل ND کرنا چاہتے ہیں، جو عام آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے، وہ ٹکیا جو ملتی ہے بھورے رنگ کی یا لال رنگ کی 40-50 روپے کی، وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو، پھر آپ نے اس میں 10 cc پانی ملانا ہے اس ٹکیا میں، اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا کر اس میں سے ایک ایک قطرہ دونوں آنکھوں میں ڈال دینا ہے۔ لیکن بہتر رزلٹ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ NDH9 جو ہے اس کے 2 قطرے، جب انڈا سے فرٹائل ہو جاتا ہے چوزا، آپ اس کی فلیشنگ کر لیتے ہیں، تو آپ نے پہلا کام ہی یہی کرنا ہے، آپ نے 2 قطرے اس کو پلا دینے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک 15 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو 1 قطرہ پلا دینا ہے۔ اب آپ کا چوزا جو ہے 20 دن کا تھا، آپ نے پھر 1 قطرہ پلا دیا۔ پھر پورے 1 ماہ کے بعد، اس وقت آپ کا چوزا جو ہے وہ 1 مہینہ اور 20 دن کا ہوگا، پھر آپ نے 2 قطرے پلا دینے۔ یہ تینوں دفعہ آپ نے یہ NDH9 ہی پلانی ہے، جو میں طریقہ کرتا ہوں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس NDH9 اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے سمپل ND جو ہے ND لسوٹا چوز کریں، آپ کی مرضی ہے، یا سمپل ND کی ویکسین جو ہے جو لوکل گورنمنٹ والی ملتی ہے، وہ آپ نے 10 cc پانی ملا کر 2 قطرے ان کو پلا دینے۔ 3 ماہ میں 3 دفعہ آپ نے کم از کم پلانے ہیں۔ جب آپ کا چوزا 3 ماہ کا ہو جائے گا تو آپ نے 1 پوائنٹ جو ہے شوگر والی سرنج کی مدد سے اس کے گوشت میں لگانا ہے۔ گوشت میں لگا دیں، آپ کی مرضی ہے، اگر زیر جلد آپ لگا سکتے ہیں تو NDH9 جو ہے اس کے چوزے کے بازو کے نیچے لگتی ہے ڈنڈی کے ساتھ، لیکن بہت احتیاط سے لگانی ہے، اگر آپ نے ہڈی کو ٹچ کر لیا تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی پوائنٹ لگانا ہے، یا گوشت میں لگا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ جب 3 ماہ کے چوزے کو آپ 1 پوائنٹ لگا دیں گے تو پھر اگلے 3 ماہ تک آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ پھر جب وہ آپ کا چوزا 6 ماہ کا ہو جائے گا، تب آپ نے دوبارہ اس کو NDH9 لگانی ہے۔ اب کی بار آپ نے لگانی ہے 2 پوائنٹ۔ یہ 2 پوائنٹ جب آپ لگا لیں گے تو پھر آپ نیکسٹ جو ہے، جو ڈے 1 سے لے کر 6 ماہ تک آپ نے ویکسینیشن کی ہے، اب میری گارنٹی ہے آپ سال میں 2 دفعہ لگائیں، آپ کی مرضی ہے، یا آپ اگر بہت زیادہ اپنے برڈ سے محبت کرتے ہیں تو آپ 3 دفعہ لگائیں گے ہر 4 ماہ کے بعد۔ اور اگر آپ اچھے والی NDH9 لیں گے تو اس کی میعاد جو ہے وہ 6 ماہ کی ہے۔ جو میں یوز کرتا تھا پریویس ویکسین، جس کا بہت اچھا رزلٹ میرے پاس تھا، وہ گیلی مون تھی۔ گیلی مون جو ہے 208 میں یہ لگاتا تھا۔ اب جو ہے اس دفعہ میں نے ایک اور ویکسین جو ہے وہ لگائی ہے، اس کا نام ہے آئزوویک، ہالینڈ کی بنی ہوئی ہے، یہ 17,500 کی یہ ملتی تھی۔
اس دفعہ ہم نے یہ چیک کیا ہے، اس کا رزلٹ میں آپ کے ساتھ اگلے 2 سے 3 ماہ میں شیئر کروں گا۔ پریویس کا رزلٹ جو ہے 100/100 تھا۔ تو یہ ویکسینیشن کا شیڈول ہے، اور اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے 3 ماہ کے چوزے کو ویکسین لگانی ہے تو کوشش کریں صبح کا ٹائم ہو ٹھنڈ کا ہو یا رات کا ٹائم ہو ٹھنڈ کا ہو۔ دن کے ٹائم میں ویکسینیشن ہرگز نہ کریں دھوپ میں، وہ نقصان دے گی، اور بہتر ٹائم جو ہے وہ صبح کا ہے۔ جب بھی ویکسینیشن کریں صبح کے ٹائم پہ کریں، اور جس دن ویکسینیشن کرنی ہو کوشش کریں رات کو مرغے کو یا چوزوں کو نرم اور تھوڑی کم غذا دیں، تاکہ صبح آپ کے چوزے یا مرغے جو ہے وہ بالکل خالی پیٹ ہوں جب آپ ویکسینیشن کر رہے ہو۔ تو ویکسینیشن جب آپ کر لیں تو ان کے آگے گڑ والا شربت رکھ دیں، اور 1-2 دن ان کو مانیٹر کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی چوزے کو بخار ہے تو آپ پیناڈول جو ہے بچوں والا وہ 2 cc دے کر 1 سے 2 cc حسب ضرورت جیسے جتنا اس کا سائز ہے اس کے مطابق دن میں 1-2 دفعہ دے کر اس بخار سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گڑ جو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ویکسینیشن کی گرمی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے برڈز کو پوٹا روکنے کا سبب بنتی ہے، تو وہ ہم گڑ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اندر سے صاف ہو جائیں اور ان کے جسم میں کسی قسم کی گرمی نہ ہو، وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ویکسینیشن کے، اور بڑے برڈز کو بھی اسی طریقے سے جب آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے تو کوشش کرنا ہے جس دن ویکسینیشن کرنی ہے اس دن اس کو شام کو دانہ تھوڑا کم دینا ہے۔ اور ویکسینیشن جو ہے یہ کرتے وقت جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ دھوپ سے اجتناب کریں، گرمی کے ٹائم پہ ویکسین ہرگز نہ کریں، ویکسین کو ہمیشہ فریج کے نچلے خانے میں سٹور کریں۔ اگر بجلی نہیں آتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو شک ہے نا کہ آپ کی فریج جو ہے بجلی 6-7-8 گھنٹے نہیں ہے، تو آپ نے اوپر والے خانے سے برف نکال کر اس کو کسی چیز میں کوٹ کر بھر لیں اور اس میں اپنی ویکسینیشن کی بوتل جو ہے وہ رکھ دیں۔ اس میں بھلے ہی وہ پھر پانی میں تبدیل ہو جائے ٹھنڈے میں تو اس میں وہ پڑی رہے گی۔ یہ ویکسین جو ہے یہ برف میں سٹور نہیں ہوتی، آپ اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے برف والی جگہ پہ تو سٹور کر سکتے ہیں، لیکن فریزر یا فریج کے خانے میں نہیں رکھ سکتے۔ برف والی جگہ سے مراد یہ ہے کہ برف کو توڑ کر سائڈوں میں اس کے رکھ کر اور کسی کھلے برتن میں اس کو رکھ دیں تاکہ اندر اس کے جراثیم جو ہیں وہاں تک ٹھنڈ رہے۔ تو دوستو یہ تھی ویکسینیشن کے بارے میں وہ معلومات جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کا جو بیسٹ موسم ہے جب سردیاں آ رہی ہوں اس وقت ان کو کرنا چاہیے، جیسے کہ اب یہ والا منتھ ہے، جیسے یہ مہینہ ختم ہوگا سپٹمبر کا، 15 اکتوبر کے بعد آپ جو ہے ویکسینیشن کر دیا کریں، تو یہ سردیوں سے پہلے آپ کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو وہ طریقہ ہے نا جو آپ کو کمپنی والے بتاتے ہیں، جو ہمارے دیہاتی لوگوں کے حساب سے اور شہر کے لوگوں کے حساب سے جو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اگست کے مہینے میں جس میں ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ساون جو ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ یہ ویکسینیشن کر دیتے ہیں۔ نارملی 15 جولائی کے بعد ساون شروع ہو جاتا ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جولائی کے مہینے میں شروع میں ارلی ڈیز میں جولائی کے 8-10 دن میں ان میں ویکسینیشن کر لیں، تاکہ جب ساون کا مہینہ شروع ہو اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے چوزے یا بڑے پرندے جو ہیں ان کو ویکسین کی ہوئی ہو۔ ایک ویکسینیشن میں جولائی میں کرتا ہوں، پھر دوسری ویکسینیشن جو ہے جولائی کے بعد، جولائی ایک ہو گیا، اگست 2، ستمبر 3 اور اکتوبر جیسا کہ آپ کو بتایا ہے 15 اکتوبر، یہ پھر 15 اکتوبر کو میں دوبارہ کر دوں گا۔ پھر میں آگے حساب لگا لیں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، فروری میں پھر میرے 4 ماہ پورے ہوتے ہیں، فروری میں پھر میں دوبارہ ویکسینیشن کر دیتا ہوں۔ فروری میں جو میں ویکسینیشن کرتا ہوں اس وقت بہار کا موسم ہوتا ہے، اس میں بھی بیماریاں دوبارہ حملہ کرتی ہیں۔ فروری کے بعد پھر مارچ، اپریل، مئی، جولائی میں تو ہم ویسے کرتے ہیں،
تو عموماً جو ہے مئی کے اینڈ میں بھی میں ویکسین کر دیتا ہوں تیسری دفعہ۔ اب یہ ہے کہ فروری کے بعد مارچ اپریل مئی تیسرے مہینے میں ہی کر دیتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ بیماری حملہ کرتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کر دیتا ہوں۔ دوسرا جو مئی میں ویکسین کرتا ہوں، مئی 1 ہو گیا، جون 2 ہو گیا، جولائی میں جب میں وہ والی ویکسین کرتا ہوں نا 10 جولائی سے پہلے پہلے، تو میرے وہ مہینے بھی کور ہو جاتے ہیں جن میں مائگریٹڈ پرندے جو ہیں پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بیماریاں لاتے ہیں۔ تو یہ میرا شیڈول ہے، یہ میں کمپنی کا یا وہ جو مشورے دیتے ہیں ڈاکٹر ان کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا شیڈول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جس میں میں عمل کرتا ہوں اور میرے برڈ جو ہیں اللہ کے حکم سے اور میری محنت سے پروان چڑھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔